السلام علیکم۔ پاکستان اور افغان تعلقات 1979 سے 2001 تک۔ اس سلسلے کے گزشتہ ویڈیو میں ہم نے اس نقطے پر بات کی تھی کہ آپس کے معاملات میں مداخلت کی ابتدا 1947 میں افغانستان کی جانب سے ہوئی تھی۔ پاکستان نے 1974 میں زچ ہو کر جوابی اقدامات اٹھائے۔ احمد شاہ مسعود، گلبدین حکمت یار، برہان الدین ربانی، عبدالرب رسول سیاف اور مولوی یونس خالص کی درخواست پر سردار داؤد کی سیکولر حکومت کے خلاف مدد فراہم کرنی شروع کی۔ نتیجتاً افغانستان میں مزاحمت کی ابتدا ہوئی، جسے داؤد نے سوویت یونین کی مدد سے ناکام بنا دیا۔ ظاہر شاہ کو معزول کرنے کے بعد سردار داؤد بھی زیادہ عرصہ مسند اقتدار پر براجمان نہ رہ سکے اور خلق پارٹی نے 27 اپریل 1978 میں ثور انقلاب برپا کر دیا۔ اگلے ہی دن سردار داؤد کو اگلے جہاں بھیج دیا گیا اور سردار محمد ترکی نے صدارت سنبھال لی۔ ستمبر میں حفیظ اللہ امین نے نور محمد ترکی کی جان لے کر اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ ترکی اور امین کے دور میں بھی مزاحمت جاری رہی، خاص طور پر کنڑ، ننگرہار، پکتیا، نورستان، لغمان اور ہرات میں مزاحمت کی آگ اسی طرح بھڑکتی رہی۔ سوویت یونین حفیظ اللہ امین سے مطمئن نہیں تھا۔ اس کے خیال میں حفیظ اللہ امین یہ امریکہ سے رابطے بڑھا رہے تھے۔ چنانچہ 27 دسمبر 1979 کو سوویت یونین نے حفیظ اللہ امین کی زندگی کا چراغ گل کروا دیا اور پھر اسی دن اس کی افواج نے کابل کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اسے کہتے تھے سرخ ریچھ۔ پاکستان نے افغانستان کو اس کی زبان میں جواب دینے کی شروعات کی ہی تھی کہ سوویت یونین کی صورت میں ایک اور افتاد آن پڑی۔ اب پاکستان کے لیے یہ جنگ لڑنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ پاکستان نے سوویت یونین کے خلاف امریکہ کی جنگ لڑی تھی، مگر یہاں یہ نقطہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بسا اوقات ایک جنگ سے متعدد ممالک کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں۔ اس زمن میں مئی میں لڑی جانے والی پاک بھارت جنگ کی مثال دی جا سکتی ہے۔ بھارت اور پاکستان اپنی اپنی جنگ لڑ رہے تھے، مگر ایک دوسری سطح پر، ایک دوسرے سٹیج پر، ایک دوسرے مقام پر یہ مغرب اور چین کی جنگ بھی تھی۔ بھارت کے ہاتھ میں فرانس کے شہرہ آفاق رافیل طیارے تھے، جبکہ پاکستان چینی ساختہ طیاروں سے لیس تھا۔ اس لیے اب آپ چاہیں تو اسے پاک بھارت جنگ کہیں اور چاہیں تو مغرب اور چین کا معرکہ قرار دیں۔ ویتنام جنگ ویتنامی گوریلوں اور امریکہ کے درمیان لڑی جا رہی تھی، مگر اس جنگ سے روس کا مفاد وابستہ تھا، اس لیے ایک طرح سے یہ روس اور امریکہ کی ٹکر بھی تھی۔ افغان روس جنگ سے محض 8 سال قبل سن 1971 میں سوویت یونین نے کھل کر انڈیا کا ساتھ دیا تھا، اسلحہ فراہم کرتا رہا، اقوام متحدہ میں بھرپور سہارا فراہم کیا۔ پاکستان کے دل و دماغ میں ساری تلخ یادیں موجود تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سوویت یونین کی ایک بڑی کمزوری یہ تھی کہ عالمی طاقت ہونے کے باوجود اسے گرم پانیوں تک رسائی حاصل نہ تھی۔ اس کی بغل میں بحیرہ اسود جیسا کشادہ سمندر تو تھا، مگر مشکل یہ تھی کہ موسم سرما میں روسی بندرگاہیں ناقابل استعمال ہو جایا کرتی تھی۔ گرمیوں یا معتدل موسم میں یہ روس کے لیے سودمند ثابت ہوتی تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ بحیرہ اسود سے بحیرہ مرمر تک اور پھر بحیرہ روم تک پہنچنے کے لیے ابنائے فاسفورس سے گزرنا پڑتا تھا۔ اب ترکی کی مرضی کہ جب چاہے وہ ابنائے فاسفورس بند کر دے، لہٰذا سوویت یونین کی پریشانیوں کا ایک ہی حل تھا، اور وہ یہ تھا کہ یا تو ایرانی بندرگاہوں پہ قبضہ کرتا یا پھر پاکستان میں بلوچستان کے ساحلوں تک پہنچتا۔ پاکستان کا آپشن بہت سی وجوہات کی بنا پر نسبتاً سہل اور آسان تھا۔ 2 اہم وجوہات تھیں جس کی وجہ سے یہ جنگ صرف افغانوں کی جنگ نہ تھی بلکہ پاکستان کی بھی جنگ بن چکی تھی۔ اسی وجہ سے جنرل ضیاء الحق نے کہا تھا کہ اگر ہم نے کابل میں مزاحمت نہ کی تو پھر ہمیں مکران کے ساحلوں پر سوویت یونین سے ٹکرانا پڑے گا۔ سوویت یونین کے بلوچستان تک آنے کا مطلب یہ ہوتا کہ اب خلیج بھی براہ راست نشانے پر آ چکا ہے، وہ خلیج جہاں جنگ عظیم دوم کے بعد امریکہ نے اثر و رسوخ بڑھانا شروع کر دیا تھا۔ یوں اب یہ محض افغانستان اور سوویت یونین کی جنگ نہ تھی، بلکہ پاکستان، عرب ممالک اور امریکہ بھی اس جنگ کا حصہ بن چکے تھے، چونکہ ہر ایک کے اپنے اپنے مفادات کے لیے میدان تھا۔ اس لیے جس کا جی چاہے اسے سوویت یونین بمقابلہ افغانستان قرار دے، روس بنام پاکستان قرار دے، یا پھر سوویت یونین بمقابلہ امریکہ کی جنگ کا عنوان دے دے، مگر حقیقت یہ ہے کوئی بھی پرائی جنگ نہیں لڑ رہا تھا، سب اپنی اپنی جنگ لڑ رہے تھے، یا یوں کہیے کہ سب ایک دوسرے کی جنگ لڑ رہے تھے۔ دونوں باتیں سولانہ درست ہیں۔ چونکہ پاکستان کی سرحد افغانستان سے ملتی تھی، چنانچہ افغانوں کو تمام عسکری اور مالی مدد یہیں سے دی جانے لگی۔ اب ظاہر بین یہ سمجھے کہ یہ صرف اور صرف امریکہ کی جنگ ہے اور پاکستان ڈالر اور ریال لے کر یہ معرکہ لڑ رہا ہے۔ امید ہے کہ اس تاریخی غلط فہمی کا ازالہ
ہو چکا ہوگا۔ پاکستان سن 74 سے افغانستان میں مزاحمت کو منظم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس لیے جب سوویت یونین کی افواج کابل میں داخل ہوئی تب پاکستان بہت سے تجربات کی بھٹیوں سے گزر کر کندن بن چکا تھا۔ اس کے ترکش میں احمد شاہ مسعود جیسا بہترین عسکری دماغ، ربانی جیسا سیاسی رہنما اور حکمت یار جیسا مدبر سالار تیر کی صورت میں موجود تھا۔ مگر افغان مزاحمت کی خامی یہ تھی کہ وہاں لسانی بنیادوں پر مزاحمتی اکائیاں قائم ہوئیں، جنہوں نے آگے چل کر افغانستان اور نظریہ مزاحمت کو بے پناہ نقصان پہنچایا۔ پشتون عسکری قیادت گلبدین حکمت یار، مولوی یونس خالص، عبدالرب رسول سیاف، مولوی محمد نبی محمدی اور جلال الدین حقانی تھے۔ برہان الدین ربانی اور احمد شاہ مسعود یہ تاجک تھے۔ ہزارہ زیادہ تر شیعہ تھے اور ان کے نمایاں ناموں میں عبدالعلی مزاری ایک بڑا نام جگمگاتا ہے۔ اس دوران سوائے اہل تشیع کی حزب وحدت کے باقی تمام گروہوں کو پاکستان کی جانب سے تعاون مل رہا تھا، جبکہ حزب وحدت کو ایران سہارا فراہم کر رہا تھا۔ چونکہ افغانستان کی سب سے بڑی لسانی اکائی پشتون ہے، پاک افغان سرحد کے آر پار بھی پشتون بستے ہیں، اس لیے کابل میں پشتون حکمران کا ہونا پاکستان کے مفاد میں تھا۔ چنانچہ پاکستان کا جھکاؤ حکمت یار کی جانب رہا۔ اس روش نے احمد شاہ مسعود اور ربانی کو پاکستان سے دور کرنا شروع کر دیا۔ احمد شاہ مسعود کی پاکستان سے ذرا سی دوری اور ان کی عسکری قابلیت نے مغربی طاقتوں کو انہیں براہ راست امداد دینے پر مجبور کر دیا۔ البتہ یہ تعاون محدود پیمانے پر رہا، زیادہ تر تعاون پاکستان کے ذریعے ہی ان کو ملتا رہا۔ 15 فروری 1989 میں جب سوویت یونین کا آخری فوجی بھی دریائے آمو کے اس پار اترا تو پاکستان کا مشن مکمل ہو چکا تھا۔ نہ صرف افغان حکمرانوں سے پاکستان دشمنی کا بدلہ لے لیا گیا تھا، بلکہ روس کو پسپا کر کے افغانوں پر بیش بہا احسان بھی کیا گیا تھا۔ اب اس موقع پر ایک صورت تو یہ تھی کہ پاکستان ہاتھ جھاڑ کر وہاں سے نکل آتا اور اپنے گھر کی تعمیر و ترقی پر توجہ دیتا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ تہس نہس بکھرے اور منتشر افغانستان کو دوبارہ متحد کرنے کی کوشش کرتا۔ چنانچہ اپریل 1992 میں تمام سرکردہ مزاحمتی قیادت کو پشاور میں اکٹھا کر کے ان کے مابین ایک معاہدہ کروایا، جس کی روح سے صبغت اللہ مجددی کو 2 ماہ کے لیے عبوری صدر بننا تھا۔ ان کے بعد 4 ماہ کے لیے برہان الدین ربانی کو صدارت سونپی جاتی۔ اس دوران حکمت یار وزیر اعظم ہوتے اور وزارت دفاع احمد شاہ مسعود کو دی گئی۔ مقصد یہ تھا کہ اقتدار کے لیے رساکشی شروع نہ ہو جائے، بلکہ پرامن طریقے سے ملک کی باغ ڈور اور قیادت سنبھالی جا سکے۔ مگر بدقسمتی سے ہوا یہ کہ حکمت یار چونکہ خود صدر بننا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اختلاف کیا۔ مزید خرابی صدر ربانی کے کرسی صدارت سے چمٹے رہنے نے پیدا کی۔ حالانکہ معاہدے کی روح سے انہیں 4 ماہ بعد صدارت چھوڑ دینی چاہیے تھی۔ اس سب کے نتیجے میں 2 دھڑے بن گئے۔ رشید دوستم نے احمد شاہ مسعود اور صدر ربانی کے لشکر کا انتخاب کیا، اسماعیل خان بھی ادھر چلے گئے، جبکہ حزب وحدت کے عبدالعلی مزاری نے حکمت یار کو چنا۔ البتہ جلال الدین حقانی اس کشاکش سے دور رہے۔ یہ دونوں گروہ اگلے 4 سال تک آپس میں لڑتے رہے۔ حکمت یار کی حزب اسلامی اکثریتی طبقے یعنی پشتونوں کی نمائندہ تنظیم تھی، اس لیے عسکری لحاظ سے مضبوط تھی، لیکن چونکہ باقی تقریباً تمام دھڑے آپس میں اتحاد کر چکے تھے، اس لیے 4 سال کی سڑ توڑ کوششوں کے باوجود حکمت یار کابل کو فتح نہ کر سکے۔ یہ افراتفری کا دور تھا۔ روس کو شکست فاش سے دوچار کرنے والے سب فائٹرز باہم گتھم گتھا تھے۔ عالمی دنیا دیکھ دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ پاکستان کی پریشانیاں 7ویں آسمان پر تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس بدنظمی کو کیسے قابو کیا جا سکے۔ 4 سال یہ تماشا لگا رہا اور اغیار تماشائی بن کر مسکراتے رہے۔ سن 94 میں مولوی عمر المعروف ملا عمر منظر عام پر آئے اور آتے ہی چھا گئے۔ چونکہ افغان عوام خون ریزی سے تنگ آ چکے تھے، اس لیے دیوانہ وار ملا عمر کی جانب لپکے۔ پاکستان کو بھی محسوس ہوا کہ حکمت یار سمیت دیگر گروہوں پر سرمایہ کاری کرنا یہ وقت کا ضیاع ہے، اس لیے ان کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا گیا۔ یہ تحریر اس قدر برق رفتار تھی کہ محض 2 سال کے اندر دارالحکومت پر قبضہ کر لیا۔ پاکستان طویل جدوجہد کے بعد کامیاب ہو چکا تھا۔ ہمارے دوست کابل کے سنگھاسن پہ جلوہ افروز ہو چکے تھے۔ چنانچہ اگلے 5 سال نہایت اطمینان سے گزرے، ادھر بھی سکون، یہاں بھی شانتی۔ ان تمام تر تفصیلات سے معلوم ہوا کہ نمبر 1، افغانستان اور روس کی جنگ میں حصہ لے کر دراصل پاکستان نے اپنی جنگ لڑی تھی۔ نمبر 2، روسی انخلاء کے بعد پاکستان افغانوں کو ان کے حال پر چھوڑ سکتا تھا مگر نہ چھوڑا۔ نمبر 3، پاکستان نے افغانوں میں سے بھی بطور خاص
پشتونوں کے مفاد کے لیے بہت کوشش کی. مسعود اور ربانی کی بجائے حکمت یار اور ملا عمر کا انتخاب اس کا واضح ثبوت ہے. افغانستان کو انتشار سے بچانے کے لیے تمام مزاحمتی تنظیموں کے درمیان پشاور معاہدہ کروایا تاکہ خون ریزی تھم سکے. یہ بھی ہم نے معلوم کیا کہ یہ تمام تر اقدامات ایک دوست کے تو ہو سکتے ہیں، دشمن کے نہیں. اس موقع پر اگر پاکستان چاہتا تو افغانستان کے کم از کم 2 ٹکڑے ہونا یقینی تھا، مگر پاکستان نے ایسی کسی بھی نیچ حرکت سے گریز کرتے ہوئے خود کو افغانوں کے خیر خواہ کے طور پر منوایا. دوسری جانب افغانستان کے فارن منسٹر جناب امیر خان متقی دلی میں یہ بیان دے کر آئے کہ جموں کشمیر انڈیا کا حصہ ہے. ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسمان کیوں ہو. انشاءاللہ اسی سلسلے کی آخری ویڈیو آنے والی ہے جس میں امریکہ جنگ کے بارے میں پائی جانے والی تمام غلط فہمیوں پر بات ہوگی. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ہمیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.